انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے چھوڑیے کیونکہ آپ کو مجھ جیسی مصیبت لاحق نہیں ہوئی ہے۔ وہ رسول اللہ کو صدمے کی وجہ سے پہچان نہ سکی۔ اسے بعد میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی۔ اسے رسول اللہ کے دروازے پر دربان یعنی محافظ نہ ملے اور اس نے عرض کیا میں اے اللہ کے رسول آپ کو پہچان نہ سکی تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو شروع صدمے پر ہی ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1283 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 3124۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کا دنیا والوں سے کوئی پیارا فوت کرتا ہوں اور وہ طلب ثواب کی نیت رکھتا ہے تو میرے ہاں اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4246۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ ایسے کلمات کہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا ثواب دیجیے، واخلف لی خیرا منہ، اور مجھے اس سے اچھا نعم البدل عطا کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تو میں نے کہا اب ان سے بہتر کون ہوگا، اس لیے کہ ان کا گھرانہ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر میں نے یہی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ میرے خاوند کا نعم البدل رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی دوسری دعا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس حاضر ہو تو اچھے کلمات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ یعنی میرے خاوند فوت ہوئے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم یہ کلمات کہو اللہم اغفر لی ولہ، اے اللہ مجھے اور میرے اس خاوند کو بخش دیجئے، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً، اور مجھے ان سے اچھا نعم البدل عطا فرما دیجئے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اچھا نعم البدل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 977 اور سنن نسائی حدیث رقم 1826۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت رقم 155 تا آیت رقم 157 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ترجمہ، اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری دے دیجئے، وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب اللہ کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔